آگے آؤں صحابہ پر آؤں پھر تابعین پر آؤں. اگر کتاب موجود ہے فضائل اعمال جس کا نام ہے، تبلیغی جماعت کی جو کتاب ہے جس کا نام پہلے تبلیغی نصاب تھا، اب فضائل اعمال، جس کے پاس ہو لے آؤ، میں ابھی نکال کے دکھاتا ہوں اس میں سے. میں نے جو حوالہ دینا ہے آپ کو، اگر آپ کا دل چاہے جس کے پاس کتاب ہو جا کے دیکھ لے. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، نام بتائے کوئی؟ نعمان. یاد کرو سب. یہ مہینہ ان کے وصال کا مہینہ ہے، عام طور پر جیسا بتایا جاتا ہے. میرے امام، سب کے امام، وہ امام روضہ رسول پر جا کر سلام کرتے ہیں. سلام ہو آپ پر اے نبیوں کے امام. قبر رسول سے آواز آتی ہے، تجھ کو بھی سلام اے مسلمانوں کے امام. اللہ وہ امام میرے داتا، ہم سب کے داتا، سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ، لاہور میں پاکستان کے روحانی بادشاہ، جن کے لیے خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل، کاملاں را رہنما. چشتیوں کے سردار خواجہ غریب نواز، جس کے لیے کہیں کہ یہ اللہ کے خزانے بخشنے والے، گنج کہتے ہیں خزانے کو، بخش، یہ گنج بخش ہیں، خزانے بخشتے ہیں، مظہر نور خدا ہے. ان کا فیض عالم میں تقسیم ہو رہا ہے، اور کچوں کے لیے کامل پیر ہیں، کامل پیروں کے لیے رہنما ہیں. وہ داتا صاحب فرماتے ہیں مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی، 4 امام ہیں، میں چاروں میں سے کس کے پیچھے چلوں؟ امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہم، چاروں سنی ہیں، میں ان میں سے کس کے پیچھے چلوں؟ کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا، مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے جو دروازے ہیں اس میں سے باب بنی شیبہ، صفا مروہ میں اگر آپ کبھی گزریں تو یہ دروازہ آپ کو نظر آئے گا، باب بنی شیبہ. فرمایا دیکھا حضور اس میں سے داخل ہوئے ہیں، حضور کے ساتھ ایک بچہ ہے، وہ بظاہر بچہ نظر آ رہا ہے لیکن وہ ہے عمر والا. حضور اس سے بچوں کی طرح شفقت فرما رہے ہیں، یعنی آدمی ہے لیکن اس وقت لگ رہا ہے جیسے حضور اس سے بچوں کی طرح پیار کر رہے ہیں. تو میں نے سوچا یہ کون خوش نصیب ہے، اس کو حضور اتنا پیار کر رہے ہیں، اتنا اس پر مہربان ہیں، یہ ہے کون؟ ابھی میرا یہ سوچنا تھا، حضور نے فرما دیا یہ تیرا اور مسلمانوں کا امام ابو حنیفہ ہے. اللہ اکبر. اشارہ تھا، تو سوچ رہا کس کے پیچھے لگنا ہے، ان کے پیچھے لگ جاؤ. وہ امام اعظم ابو حنیفہ، کتنا احسان ہے ان کا ہم پر. میں اور آپ کتنے مزے سے نماز پڑھتے ہیں، کوئی مسئلہ ہو فوراً جواب مل جاتا ہے، کوئی غلطی کریں فوراً رہنمائی مل جاتی ہے. یہ ان کی محنتیں ہیں امام اعظم کی. 46 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. کتنا عرصہ؟
وہ امام اعظم. یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے جب بادشاہ نے آپ کو پکڑ لیا, کیوں پکڑا وجہ بھی سن لو, کوئی جرم نہیں کیا تھا. بادشاہ نے کہا میں آپ کو سب سے بڑا جج بنانا چاہتا ہوں, سب سے بڑا. آپ مسلمانوں کے سب سے بڑے عالم ہیں, میں چاہتا ہوں آپ کو سب سے بڑا جج بنا دوں, قاضی القضات, جس کو آج کی زبان میں چیف جسٹس کہتے ہیں. حضرت صاحب نے فرمایا میں اس کے لائق نہیں ہوں. اس نے کہا تم لائق ہو. حضرت نے کہا جو جھوٹ بولے اس کو تو جج نہیں بنانا چاہیے, آپ کہتے ہو لائق ہو, میں کہتا ہوں نہیں ہوں, تو پھر یہ جھوٹ ہو گیا, تو پھر ایسے شخص کو تو جج نہیں بنانا چاہیے. اس نے کہا جج بننا پڑے گا. فرمایا نہیں بنوں گا. جیل میں ڈال دیا صرف اسی بات پر کہ عہدہ قبول نہیں کی, کوئی جرم نہیں. جیل میں ڈال دیا. اس جیل میں آپ نے 7,000 مرتبہ قرآن شریف پڑھا. کتنی مرتبہ؟ 7,000. معمول تھا ان کا ساری رات میں قرآن ختم کرتے تھے. رمضان میں 61 مرتبہ قرآن, بعضوں نے 62 لکھا ہے, ایک دن میں اور ایک رات میں اور ایک پورے مہینے کی تراویح میں. آپ تو ایک یا دو پڑھ لیں تو بڑی بات سمجھتے ہیں. وہ امام اعظم 83,000 83,000 اصول بنا کر دے گئے. کیا دے گئے؟ آج تک 6 کروڑ سے زیادہ مسئلہ اس سے معلوم کیا گیا. وہ 83,000 اصول دے گئے, اب دنیا کھا رہی ہے. اتنی مہربانی کر گئے. وہ امام اعظم, تقوی کا کیا حال ہے آپ سنتے رہتے ہیں. عقیدت کا کیا حال ہے میں آپ کو سناتا رہتا ہوں. مدینہ منورہ جاتے ہیں, دیواروں سے بالکل چپک کرنا جیسے گھسٹ کے چلتے, کپڑے دیوار کے ساتھ لگ رہے, بیچ میں نہیں چل رہے, راستہ گلی کھلی ہے, دیوار کے ساتھ لگ لگ کے. کسی نے کہہ دیا حضرت اتنا راستہ کشادہ چوڑا ہے, اب دیوار کے ساتھ گھسٹ گھسٹ کے چل رہے ہیں. فرماتے میرا پاؤں وہاں نہ آ جائے جہاں نبی کے پاؤں آئے. سید کا کتنا ادب کرتے ہیں, اولاد رسول کا. واقعات مشہور. تقوی کا کیا حال. جنازہ پڑھنے گئے ایک شخص کا, دھوپ تھی, جنازہ نکلنے میں, گھر سے نکالنے میں دیر لگی. وہاں ایک شخص کا مکان, اس کی دیوار کا سایہ, سب لوگ سائے میں کھڑے ہو گئے, امام صاحب دھوپ میں کھڑے. کسی نے کہا اتنا سایہ ہے ادھر آ جائے. فرمایا یہ جس کا مکان ہے نا اس نے مجھ سے قرض لیا ہوا ہے, اگر میں اس کی دیوار کے سائے سے فائدہ اٹھاؤں گا یہ سود ہو جائے گا. یہ ایسے ہی نہیں درجے ملتے. کپڑے کی تجارت کرتے ہیں, کاروبار ہے. کہیں جانا تھا, دکان پہ جس شخص کو بٹھایا اس کو بتا دیا یہ کپڑا ہے, اور دیکھنا یہ ایک تھان ایسا ہے جس میں ایک نقص ہے, 2 پارٹ ہے, جب یہ کسی کو دینا بتا کے دینا, اور یہ اس کا پیسہ کم لگانا. بہت اچھا جی. آپ تشریف لے گئے. جب واپس آئے پوچھا دکان سے کیا ہوا, اس نے کہا جی ایک ہی گاہک آیا سارا کپڑا لے گیا. فرمایا وہ جو ایک تھان تھا جس میں نقص تھا, اس نے کہا مجھے یاد نہیں رہا, میں بتانا بھول گیا.
فرمایا یہ کمائی میں نہیں رکھوں گا، ساری صدقہ کر دو، ساری کمائی صدقہ کر دو۔ وہ پیسہ کون سا ہے جو اس تھان کا آیا ہے وہ رکھنا میرے لیے مناسب نہیں، صدقہ کر دو۔ ہمارا کیا حال ہے، ہم تو ایسا کام کر لیں تو بہادری سمجھتے ہیں، دیکھو میں نے کیسے اس کو دھوکہ دیا ہے۔ وہ امام اعظم، اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے، امام شافعی بہت بڑے امام، وہ فرماتے ہیں سب کے سب جتنے مسلمان ہیں فقہ میں حضرت ابو حنیفہ کی عیال کی طرح ہیں، یعنی ان کے بغیر کوئی دین پر عمل کر سکتا نہیں۔ 6 مرتبہ آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ کتنی مرتبہ؟ اتنی دنیا تھی، اتنی دنیا تھی، 6 مرتبہ نماز پڑھنی پڑی، اتنی دنیا آئی۔ عورتیں جتنا ان کے وفات پر روئی ہیں کسی اور کی وفات پر نہیں روئی۔ مسلمانوں کے وہ امام، اماموں کے امام، امام اعظم ابو حنیفہ، نبی کا کتنا ادب کرتے ہیں، ان کا قصیدہ پڑھ کے دیکھو۔ وہ امام اعظم بات سنانے لگا تھا، ان کا چونکہ دن تھا میں نے اس لیے محبت سے ان کا ذکر کیا۔ ان امام اعظم کے بارے میں یہ تبلیغی نصاب کتاب میں ہے، جب کوئی وضو کر کے آتا اور اس کے وضو کے پانی کے قطرے جو اس کے جسم میں لگ چکا پانی، وہ قطرے گرتے تھے، آپ اس قطرے کو دیکھ کے بتا دیتے تھے یہ بندہ کون سا گناہ کرتا ہے۔ وضو کیا ہے، پانی آپ کے جسم میں رہ گیا، وہ گر رہا ہے، اس قطرے کو دیکھ کے بتا دیتے تھے یہ بندہ کون سا۔ ان کی کتاب میں لکھا ہے، جو اعتراض کرتے ہیں مائع مستعمل، وہ پانی جو استعمال ہو گیا آپ کے جسم سے لگ گیا، اس کے قطرے کو دیکھ کے وہ بتا دیتے ہیں۔ اس کے اندر لکھا ہوتا تھا اونچی کوئی آواز آتی تھی، آپ کے جسم سے پانی لگ گیا، وہ بتا رہے ہیں یہ بندہ فلاں گناہ کرتا ہے۔ کس نے علم دیا تھا؟ اونچی انہوں نے لکھا ہے، ان کی کتاب میں لکھا۔ حضرت امام اعظم تابعی ہیں، ایک روایت کے مطابق 20 صحابہ کو اور ایک کے مطابق 7 صحابہ کو دیکھا انہوں نے۔ صحابیوں کے ملنے والے، صحابیوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے تابعی ہیں۔ عام طور پر آپ کی تاریخ ولادت 80 ہجری بتائی جاتی ہے، ایک روایت کے مطابق 61 ہجری آپ کی تاریخ ولادت، یعنی اس سال پیدا ہوئے۔ 150 ہجری میں وفات ہوئی وہ امام اعظم۔ ان کے والد حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ملے تھے، ان سے دعا لی تھی۔ امام اعظم جن کے بارے میں حدیث میں اشارہ ملتا ہے، حضور نے فرمایا اگر علم ثریا پر ہوگا میری امت کا ایسا بندہ ہوگا وہاں سے بھی لے آئے گا، یہ اشارہ امام اعظم کی طرف تھا۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ، جب ان کے علم کی یہ شان، جو تابعی ہیں، صحابی نہیں کیا ہیں، تابعی ہیں، جب ان کو اللہ نے اتنا نوازا ہے، نبیوں کے نبی اپنے حبیب کو کتنا نوازا ہوگا۔ جو لوگ تعجب کرتے ہیں نا، ان پر تعجب ہوتا ہے کہ ان کی مت کو کیا ہو گیا ہے، کہاں مت ماری گئی ہے ان کی۔ سوچنا چاہیے۔
اللہ کی عطا سے نبی سب کچھ جانتے، آنکھ والا وہ ہے جو مانتا ہے، اندھا وہ ہے جو مانتا نہیں۔ افلا تتفکرون، کیا تم غور نہیں کرتے؟ میرے دوستو اور بزرگوں، رجب شریف کا پورا مہینہ گزرا، اس سے پہلے مہینے سے یہ میں نے موضوع چھیڑا ہوا ہے علم غیب کا، 6-7 جمعے لگا چکا ہوں، ابھی پورا نہیں ہوا ہے، صرف جھلکیاں دکھائی ہیں میں نے کچھ۔ میں پھر اپنی بات دہراتا ہوں، ہم نبی کے لیے اللہ کی عطا سے مانتے ہیں، نبی کا بالذات یعنی خود سے عالم ہونا مانتے، جتنا اللہ نے دیا اتنا مانتے ہیں، اب اللہ نے کتنا دیا ہے وہ ہم ناپ سکتے نہیں۔ مخلوق میں میرے نبی جیسا کوئی عالم فاضل کامل اکمل نہیں ہے، ہو سکتا بھی نہیں۔ اللہ کی عطا سے وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ اس حوالے سے کچھ آیات، کچھ احادیث، کچھ واقعات آپ کے سامنے رکھے۔